شوہر کو چاہیے کہ اس کی نیکی اور احسان کا اعتراف کرے، اپریشیٹ کرے، اتنا تو کہے کہ ہاں یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے۔ ہم تو ایک جملہ بھی اس کے احسان کی اپریسیشن میں نہیں بولتے۔ اگر اس کے لیے لفظ احسان شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری شوہریت ہی ذبح ہو گئی، ہم شوہر ہی نہ رہے۔ اللہ اور اس رسول نے اس کو شریعت میں یہ فرض ہی نہیں بنایا کہ کما کے آپ پر اور آپ کے گھر پہ خرچ کرے۔ وہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں، مگر شوہر کے ہاں گناہگار ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اس کا کوئی حق نہیں فرض کہ وہ شوہر کو گھر میں خرچہ دے۔ اس کی نیکی ہے، آخرت میں اجر پائے گی۔ تو شوہر پہ احسان کرے تو شوہر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس احسان کا بدلہ حسن سلوک کے ساتھ دے اس کو۔ آقا علیہ السلام نے جو آپ کا مردوں کا حق ہے وہ بھی گن کے بتا دیا، جو ان کا حق ہے وہ بھی جواب میں بتا دیا۔ آگے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ۔ یہ سارے عقدے صحابہ کرام حل کر چکے، اکٹھے بیان کر رہا ہوں۔ کبھی حدیث آ جائے گی زوجہ کا حق، کبھی زوجہ کے حقوق مردوں پر، پھر مردوں کے زوجہ پر۔ بڑا اہم پہلو ہے اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرت میں بڑا ضروری ہے۔ پاکستانی معاشرت میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، جو ہماری بیویاں ہیں تو ہماری بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت وتکسوھا اذا اکتسیت ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا شوہروں پر یہ حق ہے کہ جب تم کماؤ اور کھاؤ تو اسی طرح اچھا کھلاؤ اپنی بیویوں کو، بھوکا نہ مارو، اور جب تم کماؤ اور پہنو تو اچھا پہناؤ اپنی بیویوں کو، ولا تضرب الوجہ، اور ان کو مارو نہیں، ان کو مارو نہیں۔ بطور خاص چہرے کا ذکر فرمایا تو کسی نے پوچھا، باقی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ جو نشوز ہو جائے تو اس میں جو فَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مارنے کا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ایک مسواک لگا کے بتایا کہ جو مارنے کی اجازت ہے اتنا جیسے مسواک مارا جاتا ہے، اور ہم تو بگڑ کے اس کو نیچے دبا لیتے ہیں اور پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر گسنوں کی بارش کرتے ہیں، پھر اس کے بوتھے اڑا دیتے ہیں، خون و خون کر دیتے ہیں۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بیویوں کے منہ نیل پڑے ہوئے، سوجے ہوئے شوہروں کے گسنوں اور مکوں کے ساتھ دیکھے ہیں، بہتے ہوئے خون دیکھے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اچانک کسی کے گھر ملنے چلے گئے، بیوی اس حال میں بیٹھی رو رہی تھی۔ شوہر پنجگانہ نمازی ہے، تسبیح پڑھتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کو شریعت سناتا ہے۔ ظالمو، یہ تمہاری کون سی شریعت ہے؟ اس نبی کی شریعت تو نہیں ہے۔ نبی نے منع کیا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس کو مارو نہیں، تم مار مار کے حلیہ خراب کر رہے، تم سمجھتے ہو میرا حق ہے؟ یہ حق نہیں ہے، ظلم ہے۔ ایک ایک ضرب کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ وہ انسان ہے تمہارے جیسے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تقبح، اس کو برے نام نہ دو، قباحت نہ کرو، تذلیل نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، او فلانی ڈھینگلی، تیری ایسی تیسی، تو فلاں تو فلاں تو فلاں۔ اس کو شرمسار نہ کرو، برے لقب نہ دو، برے نام نہ دو، گالی نہ دو، کوئی قباحت والی بات نہ کہو اس کو۔ یہ حق ہے عورت کا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک میں مرد کا فرض ہے۔ ہمارے ہاں ہزارہا کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ایسے شوہر ہوں گے کہ وہ گالی نکالتے ہیں بیوی، اور گالی کے بغیر بولتے نہیں۔ دیہاتوں کا کلچر یہ ہے کہ وہ پاؤں کی جوتی جانتے ہیں، بیوی کو مارنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے باپ بھی مارتے تھے، ہم بھی مارتے ہیں۔ اگر کوئی حیوانوں جیسا سلوک کر رہا ہو تو تم حیوانوں کی پیروی کرو گے یا آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت اور فرمان نبوی کی پیروی کرو گے؟
کبھی تاجدار کائنات کی پوری زندگی میں حضور کو بھی دیکھا 9 ازواج مطہرات میں کسی کو مارتے ہوئے۔ ایک زوجہ کے گھر آقا علیہ السلام کی باری تھی، تو جس گھر رات کا قیام ہوتا وہی کھانا پکاتی، ڈنر ہوتا۔ تو کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے گھر ایک اچھی ڈش پکی تھی، اچھا کھانا، اس نے اپنی شوق سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ، تو شوق سے ادھر اپنا کھانا بھیج دیا، ڈش بھیج دی۔ وہ خادمہ ڈش لے کر آئی، کھانا لے کر آئی، باری ان کی تھی، ان کو ناراضگی ہوئی کہ دوسری زوجہ نے کیوں بھیجا، میرے کھانے کی باری تھی۔ یعنی خدمت، یہ جذبہ تھا خدمت کا۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات جیسا کوئی شوہر ہو تو خدمت کے جذبے کا عالم اور محبت اور غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ بس وہ ایک فطری غیرت تھی۔ انہوں نے اس خادمہ کو ہاتھ مارا اور پلیٹ نیچے گر پڑی، وہ جو ڈش تھی وہ بھی گر گیا، جو کچھ بھیجا تھا سویٹ ڈش تھی، اور پلیٹ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ عمل دیکھ کر بھی آقا علیہ السلام نے برا کلمہ سختی کا نہیں کہا زوجہ مطہرہ کو۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ کو اٹھاتے بھی تھے، خود اٹھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو غیرت تم نے کی، کبھی اس کا مظاہرہ تمہارے والدین نے بھی کیا تھا؟ ہنستے بھی تھے، اٹھاتے بھی تھے، اور کچھ نہیں کہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں جب آقا علیہ السلام سے خوش ہوتی، بیوی کے طور پہ کہہ رہی ہیں، انسانی بشری تعلق بتا رہی ہیں، تو مجھے بات میں قسم اٹھانا پڑتی، تو میں کہتی وَبِرَبِّ مُحَمَّدٍ، بِرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مجھے تم میرے ساتھ خوش ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراضگی ہو اندر زبان سے نبی کو، اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو میرا رب کر کے قسم اٹھاتی ہو، رب محمد کی قسم اٹھاتی ہو، جب مجھ سے ناراض ہو تو رب ابراہیم کی قسم اٹھاتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم، تو رب ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں مجھ سے ناراض ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ ازدواجی زندگی کے انسانی مظاہر بتائے ہیں، اور ناراض نہیں ہوئے۔ رب تو نہیں بدل گیا نا، ناراض نہیں ہوئے، اتنے حق دیے ہیں تاکہ خوشگوار زندگی کا ماحول ہو۔ ایک خاتون کسی شخص کی بیوی گرم مزاج تھی، ایک صحابیہ گرم مزاج تھی، وہ اونچا بولتی تھی گرمی سے۔ وہ جو شوہر تھے ان کے صحابی، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کے پاس شکایت لے کر آئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کروں، وہ میری زوجہ کو بلا کے سمجھائیں گے۔ جب دروازہ نوک کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ نوک کیا تو کھڑے ہوئے، تو اندر سے ان کی زوجہ مطہرہ اونچا سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بول رہی تھی، وہ اونچا بول رہی تھی۔ جب یہ منظر سنا تو چپکے سے واپس پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا اب سیدنا فاروق اعظم کو کیا شکایت لگانی۔ اتنے میں آپ باہر آ گئے۔ باہر آئے تو شخص کو جاتے ہوئے دیکھا، آواز دی آؤ بھائی کس لیے آئے تھے؟ اس نے کہا آیا تو یہ شکایت کرنے تھا، مگر اندر آپ کا بھی یہی حال دیکھا۔ یہ کہنے آیا تھا بیوی بڑا اونچا بولتی ہے، مجھ سے ناراض ہوتی ہے، تو اندر دیکھا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو گئی تھی، تو میں واپس مڑ گیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو عظمت کہتے ہیں، یہ عظمت ہے۔ اس کو بلایا، اس نے کہا سنو، اس نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ میرے بچے پیدا کیے، وہ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرا کھانا پکاتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میری غیب میں میری امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، سارا دن مجھے خوش کرتی ہے، یہ اضافی نیکیاں ہیں اس کی۔ جب میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے تو اگر کسی وقت بشری تقاضے کے پیش نظر غصے میں اس نے بول لیا تو میں اس کے غصے کو بھی برداشت نہ کروں؟